يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا. يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا من قد علا من قد علا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سایہ کریمہ کے ذیل میں ہم نے جو مسلسل 4 دن تک گفتگو کی اس عنوان کے تحت تھی کہ انسان کی پریشانیاں اور اس کا راہ حل. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آج ہم اپنی اس گفتگو کے آخری مرحلے میں ہیں اور ایک اجمالی نظر ڈالیں گے، ایک سرسری نظر ڈالیں گے جو اب تک ہم نے بیان کیا. خداوند متعال قرآن کریم میں سورہ حشر کی اس آیہ کریمہ میں جس میں ہم نے آپ کے سامنے جس کو پیش کیا، ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم کل کے لیے بو رہے ہو اسے کل تمہیں دیکھنا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہاں پر ایک جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ خداوند متعال نے یہ نہیں کہا کہ اور تم خدا کو مت بھلا دینا، کہ اگر تم خدا کو بھلا دو گے تو خدا تمہیں بھلا دے گا، بلکہ کہا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، یعنی ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہونا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. اگر تم ان لوگوں کی طرح ہو گئے کہ جس نے خدا کو بھلا دیا فانساہم انفسہم، تو خدا تمہیں بھلا دے گا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں اور ان کا راہ حل کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. یہ موج دکھ رہی ہے نا، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، ایک موج کی طرح متلاطم زندگی، اس میں سکون نہیں، اس میں ٹھہراؤ نہیں. یہ انسان کی زندگی ہے اور ہمارا جو عنوان تھا وہ یہی تھا کہ پریشانیاں اور ان کا راہ حل. انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو پرسکون نہیں پاتا. اس کو مختلف مشکلات کا سامنا ہے. کبھی اس کو ایک ایسی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن اس کے سامنے ہے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کیا کرے. کبھی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور الجھنوں کے آگے اسے کوئی رائے حل نظر نہیں آتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. کبھی اسٹریس اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسٹریس اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اسے سلب کر لیتا ہے. اب انسان نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. اگر کوئی فیصلہ کرے گا اسٹریس کے ساتھ میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا فیصلہ بھی صحیح ہے، چونکہ وہ فیصلہ اسٹریس کے ساتھ اس نے کیا ہے. کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس فیصلے میں اس کو آگے اور پریشانی نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن، فرسٹریشن، اسٹریس اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے
اور یہ ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے بیان کی وہ سب ہوتی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس کرتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے لیکن تنہائی کا غم اسے مارے ڈالتا ہے. تنہائی ہے, اور یہ تنہائی کا احساس ایک جوک کی طرح سے, جس طرح سے تنہائی ایک جوک خون پیتی ہے, خون چوستی ہے اور چوس کے پھٹ جاتی ہے, اسی طریقے سے تنہائی انسان کو اس طرح سے تنہائی کھاتی ہے کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ تنہائی اس منزل پر پہنچاتی ہے کہ انسان کا وجود بکھر جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. کبھی اس کو بے انتہا ٹینشن ہوتا ہے, بری طرح وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا کرے, اپنے آپ کو کس منزل پر پہنچائے. یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں, ڈپریشن, فرسٹریشن, تنہائی, اسٹریس, ٹینشن, تو انسان کے پاس سوائے رونے کے, سوائے گریے کے کوئی رائے حل نہیں ہوتا. اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کرے. وہ ان سب سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ان سے نجات مل جائے, لیکن وہ چیزیں دوبارہ آتی ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر جب حملہ کرتی ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اب کوئی بھی چیز اس کی اپنی جگہ پر نہیں رہتی, ہر چیز بکھر جاتی ہے, اس کا پورا وجود بکھر جاتا ہے. اس کے پاس کچھ ایسا نہیں رہتا کہ جس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے, لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکے, بات کر سکے, کچھ شیئر کر سکے, کچھ بھی نہیں رہتا, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جب ایسی سچویشن آتی ہے تو اب یہ سوال قائم ہوتا ہے, یہ سوچتا ہے انسان کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی سبب ہے. انسان ان اسباب کو, ان ریزنز کو, ان وجہوں کو تلاش کرتا ہے. تو عام طور پر جو ریزنز انسان کے سامنے آتے ہیں, اسٹریس, پریشانیوں کے, ٹینشن کے, ان تمام چیزوں کے جو ریزنز سامنے آتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اس کی پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایک جاہل معاشرے میں پڑا بڑا ہے, جاہل انسان ہے, چونکہ زمانہ ترقی کا ہے, زمانہ علم کا ہے, لہذا جہالت کے ساتھ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور کبھی وہ منزل ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ آج وہ بے روزگار ہے, بے روزگاری کی وجہ سے اس کو یہ ٹینشن اس کے سامنے ہے اور بار بار ٹینشن کریٹ ہو رہا ہے, بلکہ خود اس کی بے روزگاری ٹینشن کو کریٹ کر رہی ہے, بڑھاوا دے رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی سپورٹ اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے انسان سوچتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ٹینشن بڑھ رہا ہے, کبھی جہالت کی وجہ سے, کبھی بے روزگاری کی وجہ سے, کبھی فیملی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس نے جو اپنا پارٹنر بنایا ہے, اپنی زندگی کا لائف پارٹنر اس نے جس کو چنا ہے, وہ اس کے لیے بہت بڑا ٹینشن بن جاتی ہے اور گھر میں ایک مصیبت بوال کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ میرج پرابلمس ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح سے پہلے سمجھا نہیں, سوچا نہیں اور ایک قدم آگے بڑھا دیا. ظاہری طور پر ایک خوبصورتی کو دیکھا, ظاہری طور پر ایک اچھائی کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے. حقیقت میں نہیں دیکھا کہ اس کی جس طرح سے جسمانی خوبصورتی ہے, ظاہری طور پر شکل جو خوبصورت ہے, اس کے ساتھ روح بھی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے. جب یہ نہیں دیکھتا ہے تو پریشانیاں سامنے آتی ہیں. اگر میرج پرابلم بھی نہ ہو تو انسان عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بچوں کے مسائل میں الجھ جاتا ہے. کچھ بچے نالائق ہو جاتے ہیں, بچے اس کو ستاتے ہیں, بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بزنس کی عام طور پہ پرابلم رہتی ہیں. کسی کا بزنس اگر سیٹل ہے تو پھر ان جو پرابلمس میں نے بتائیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر اور دوسری پرابلم بہت ساری رشتہ داروں کی یا دوستوں کے ساتھ میں کچھ مسائل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو ٹینشن ہوتا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان سب چیزوں کو کور کر لیں تو ہم ٹینشن میں نہیں رہیں گے, اگر ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیں جتنا انسان اپنے آپ کو ان ٹینشن سے نکالتا ہے, جتنا ان پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے, اتنا اس میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا وہ سوچتا ہے کہ ہم ان مسائل سے باہر نکلیں, اتنا دنیا اس کو کھینچتی جاتی ہے. جب دنیا اپنی طرف کھینچتی جاتی ہے تو کھینچ کر وہ پریشان ہوتا چلا جاتا ہے اور اسے کوئی سکون نہیں ملتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب, ذرائع, وسیلے, فیسلٹیز یہ انسان کو ایک اچھی زندگی دے سکتی ہیں. لیکن آپ ذرا دیکھیں, غور کریں, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پر اگر ہمارے پاس اچھا بنگلہ ہے, اچھی گاڑی ہے, ہمارا اچھا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اچھا بزنس ہے, سب کچھ اچھا ہے, یعنی ہر وسیلہ جو زندگی کو سکون دینے کے لیے ہو سکتا ہے اگر ہم نے فراہم کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی پرسکون ہے. اب دیکھیں امریکہ, یو ایس, اس کی ترقی میں کوئی کسی کو شک نہیں, آج سپر پاور ملک کے طور پر جانا جاتا ہے. اور یہ معلوم ہے کہ یہاں پر دنیا کی تمام نعمتوں کی فراوانی ہے, مادی وسائل حد سے زیادہ ہیں. ان مادی وسائل کے ہونے کے باوجود, دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود
یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ جو بتاتی ہے کہ یہاں پر اسٹریس اور ٹینشن کتنا ہے، 9.6% یہاں پر ٹینشن پایا جاتا ہے. یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ صرف وسائل کا اکٹھا کر لینا اور وسائل کا زیادہ ہو جانا ہمارے ٹینشن میں کمی کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اضافے کا سبب بن رہا ہے. دیکھیں کہ 9.6% یہاں پر لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہیں، مسائل سے الجھ رہے ہیں، جبکہ اگر وسائل کے اندر، ان چیزوں کے اندر اگر سکون ہوتا تو یہاں پر پھر ٹینشن نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ اس کے برعکس، اس کے خلاف آپ دیکھیں نائجیریا، ایک غریب ملک ہے نائجیریا، لیکن اس کا آپ کمپیئر کریں امریکہ سے، US سے، کہ نائجیریا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آج دنیا کے غریب ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، نہ ٹیکنالوجی میں، نہ دنیا کے ذخائر میں، نہ یہاں پر خزانے ہیں، نہ کچھ ہے. لیکن اس کے بعد 0.8 یہاں پر آپ کو ملے گا، 0.8% یہاں پر لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں یا الجھنوں کا شکار ہیں. یعنی 1% سے بھی کم لوگ یہاں پر ان مسائل سے جوجھ رہے ہیں جہاں امریکہ 9.6% لوگ پریشان ہیں، یہاں 0.8. اب آپ دیکھیں کہ تقریباً اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1% سے بھی کم، یعنی 10 گنا، امریکہ میں 10 گنا زیادہ ٹینشن اور 10 گنا زیادہ پریشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ وہاں سب کچھ ہے. نتیجہ یہ ملتا ہے کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ اگر ہم نے اپنے سامنے وسائل اکٹھے کر لیے، ہم نے ایک اچھا گھر بنا لیا، ہم نے ایک اچھا بزنس اپنا اسٹیبلش کر لیا، ہماری ایک اچھی بیوی ہے، ہمارے اچھے بچے ہیں، ہمارے پاس زندگی کو سکون دینے والی ہر چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سکون سے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. امریکہ میں ساری چیزیں ہیں، لیکن لوگ وہاں پر کیا پوزیشن ہے، وہ آپ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آپ نے رپورٹ کو دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن کا راہ حل اور مسائل سے چھٹکارے کا راہ حل یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کے وسائل، یہ ہمیں سکون نہیں دے سکتے. اب ٹینشن کن بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ فطری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ حادثات ہوتے ہیں. نیچرل چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ایکسیڈنٹ مثلا کسی کے ساتھ ہو گیا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ مثلا کوئی بیمار ہو گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ٹینشن ہوتا ہے. مثلا آگ لگ جاتی ہے، یہ آپ نیچرل اس میں دیکھیں گے جو حوادث ہوتے ہیں. مثلا سونامی آ جاتی ہے، ادھر سے تہس نہس ہو جاتا ہے، گھر ور سب ویران برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے اور ایسا خطرناک زلزلہ کہ سب کچھ اپنے ساتھ زمین نگل لیتی ہے، ایسی منزل پر انسان ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کچھ اس کے پاس بچتا نہیں ہے. تو اب انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جس کا تعلق نیچر سے ہے، سونامی ہم خود نہیں لے کے آتے، آگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں لگتی، لیکن ہمیں اس میں جوجھنا پڑتا ہے، ہمیں اس میں گرفتار ہونا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا تعلق نیچر سے ہے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو بیماری آ جاتی ہے، بیماری اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. تو اب انسان اگر خدا کا تصور ذہن میں نہ رکھے تو صرف ٹینشن اور ٹینشن ہے. لیکن ایک منزل ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں رونما ہو رہی ہے، چاہے جو بھی حادثہ ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ سونامی ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، کبھی یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ یہ ساری چیزیں کبھی کبھی انسان کا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہاں سے فرق ہو جاتا ہے اس شخص کا کہ جو خدا پر یقین رکھ رہا ہے، جس کے سامنے خدا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرا ایک امتحان ہے، وہ سوچتا ہے اس امتحان سے میں کامیاب ہو کر نکلوں. لیکن جس کا تصور خدا نہیں ہے اس کے ساتھ ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن بڑھتا جاتا ہے اور اسے کوئی سکون نہیں ملتا. اب جب ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، کچھ حوادثات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہم انہیں نہیں کریٹ کرتے، ہم ان کا سبب نہیں بنتے، اس کے پیچھے نیچر ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حوادث سے ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طور پر سمجھ لیں اور اپنی معرفت پیدا کر لیں تو ہم حوادث کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پہلی منزل ہے ان حوادث کا مقابلہ، اور ان سے ہونے والے ٹینشن کو ہم اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، پرسکون ہو سکتے ہیں جب ہم خدا کو مانتے ہوں، جانتے ہوں. اور خدا کو ماننے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہوں. اور یہ وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر انسان کو ایک بڑی طاقت ملتی ہے جب وہ حوادث میں گھر جاتا ہے،
جب وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، جب وہ ہر طرف مشکلات اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں، یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ انسان ٹینشن میں آ کے سب کچھ بھول جائے. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری پریشانیاں، سارے حوادث ایک طرف، لیکن وہ پریشانیوں سے کہتا ہے کہ میری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنا بڑا خدا ہے. انسان پریشانیوں میں گھرنے کے بعد یہ سوچے اگر کہ کیا اس کی پریشانیاں بڑی ہیں یا اس کا خدا بڑا ہے، تو وہ کہے گا کہ پریشانیوں تم دور بھاگو، تم بہت چھوٹی ہو میرے خدا کے مقابلے میں. خدا بہت بڑا ہے. جو بڑا خدا ہے وہ ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے، ہر پریشانی کو حل کر سکتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور عالم. دیکھیے، ایک پریشانی یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام میں بزی ہو، اگر اس نے موبائل اپنا سوئچ آف نہیں کیا ہے تو کبھی بھی وہ دوسرا ٹینشن ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان خدا کو اگر مانے تو خدا کو ماننے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود کو پہچانے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا وہ خدا کو پہچان سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی منزل ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، جب انسان اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے وہ خدا کو کہاں سے پہچانے گا؟ یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ وہ گم ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے وجود کو وہ گم کر دیتا ہے. جب وجود کو گم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تب اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. لیکن اگر انسان کو خوش ہونا ہے، اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ خوشیوں کے ساتھ رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ پریشانیاں نہ رہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر حال میں، ہر طرح، ہر منزل پر اپنے وجود کو پا سکے اور پانے کے بعد خوشیوں کو اپنے لیے فراہم کر سکے، تو اگر غور کرے تو وہ یہ پائے گا کہ خوشیاں اس کے باہر نہیں ہیں، خوشیاں اس کے اندر ہیں. خوشیوں کی جگہ اس کا دل ہے. خوشیاں اچھے گھر سے، خوشیاں اچھی فیملی سے، خوشیاں اچھے بزنس سے، خوشیاں اچھے وسائل فراہم کرنے سے فراہم نہیں ہو سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان کو خوش کریں، لیکن واقعی خوشی انسان کے وجود کے اندر ہے، اس کے دل کے اندر ہے. اس لیے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ صرف بغیر خدا کے دنیا کی طرف آگے بڑھے گا اور دنیا کے وسائل کو اکٹھا کرتا چلا جائے گا تو خوش ہو سکتا ہے، تو کبھی خوش نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی، امام علیہ السلام کی حدیث تھی، ظاہر امام صادق علیہ السلام کی، کہ امام نے فرمایا کہ مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منہ العطشان ازداد عطشا حتی یقتلہ. امام نے فرمایا دنیا کی مثال ایک سمندر کے پانی کی طرح ہے. جتنا انسان سمندر کے پانی کو پیتا جائے گا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو مار لے گا، اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے. تو سکون کا جو طالب انسان ہے، سکون کو جو ڈھونڈ رہا ہے، اگر خدا نہیں ہے اور وہ سکون کی طرف جا رہا ہے تو وہ ایک سمندر کا پانی پی رہا ہے، اور سمندر کا پانی اس کی پیاس کبھی نہیں بجھائے گا. آپ دیکھیں کہ شپ جب جاتا ہے تو جو لوگ جاتے ہیں مثلا 20 دن کا 25 دن کا سفر ہوتا ہے تو اپنے شپ میں پانی کے واٹر گیلن رکھتے ہیں تاکہ وہ صحیح صاف شفاف پانی پی سکیں. لیکن جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ اپنے ساتھ شپ میں جا رہے ہیں، ہم پانی میں ہیں لیکن وہ پانی ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا. ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا ہماری پیاس نہیں بجھا سکتی. اس کے لیے کچھ الگ سے چاہیے. جس طرح سے شپ میں ڈالنے کے لیے الگ سے ہمیں پانی چاہیے، وہ کچھ اور چیز ہے. اسی طریقے سے دنیا کے ساتھ میں ہمیں ایک تصور آخرت کا رکھنا پڑے گا جو ہماری روح کو سکون دے. وہ آب حیات جو روح کو سکون دے وہ کوئی دوسرا ہوتا ہے. یہ دنیا کا گندا پانی سمندر کے پانی کی طرح ہے. جب بیلن میں پانی نہیں رہا اور سب ختم ہو گیا، اب وہ منزل آتی ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، پانی ختم ہو گیا تو مجبور ہوتا ہے کہ شپ میں سفر کر رہا ہے، کیا کرے، کچھ نہیں ہے. اب وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ گندا پانی پیے. جب گندا پانی پیتا ہے، کھارا پانی پیتا ہے تو ظاہر ہے اس سے پیاس نہیں بجھے گی. پانی پیتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. ایک گھوٹ پانی پیے گا 2 گھوٹ کی پیاس لگتی ہے، 2 پیتا ہے 4 کی پیاس لگتی ہے، 4 پیتا ہے 8 کی پیاس لگتی ہے، 8 پیتا ہے 16 کی پیاس لگتی ہے. پیتے پیتے مر جاتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا. انسان کی مثال ایسے ہی ہے. اگر خدا نہیں ہے اور دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں تو انسان پانی پی پی کر مر جائے گا، دنیا کو ڈھونڈ کر مر جائے گا، لیکن اس کو سکون نہیں ملنے والا ہے. اب ایک منزل وہ آتی ہے کہ ایک مرحلے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، پروردگار متعال نے اس کو اشارہ بھی کیا کہ قرآن کریم فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان. دنیا ایک کھیل کود
کا میدان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے. دوسری حدیث میں امام علیہ الصلوۃ والسلام, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مثل الدنیا کمثل الحیہ, دنیا کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے. مسھا لین وفی جوفہا سم قاتل, اس کو چھونا تو بہت نرم و ملائم لگتا ہے, لیکن اس کے جسم میں, اس کے منہ میں ایک قاتل زہر ہے. یہ دنیا ہے. اب انسان سوچے کہ وہ کہاں جائے گا. کیا وہ دنیا کی طرف جائے کہ جو سمندر کے پانی کی طرح ہے, پیتا جائے گا اس کو پیاس لگتی جائے گی؟ کیا وہ اس دنیا کی طرف جائے کہ جو سانپ کی طرح ہے, جو سامنے سے صرف نرم و ملائم ہے لیکن اس کے منہ میں زہر قاتل, زہر حلال بھرا ہوا ہے؟ اب یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے سکون پیدا کریں, کس طرح سے اس منزل پر پہنچیں کہ جہاں پر ہمیں وہ زندگی ملے کہ جو واقعی زندگی ہو. تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ اس طرح سے جیسے سورج نکلتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے, رات ہوتی ہے, اندھیرا ہے, پھر صبح ہو جاتی ہے. رات کی تاریکی, اندھیرا, سورج کا نکلنا, غروب ہونا, کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے, ہر چیز فانی ہے. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, سورج, چاند, یہ خود بخود انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں فنا ہے, کسی بھی چیز میں بقا نہیں ہے. تو کیوں انسان ایسی چیز کی طرف جاتا ہے جس کے اندر ذرا بھی بقا نہیں ہے, جو باقی رہنے والی نہیں ہے, جو ختم ہو جانے والی ہے, جو صرف ٹمپریری ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی مزہ نہیں ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے, لیکن حقیقت میں جو کچھ وہ مزہ دنیا سے, جو لذت وہ حاصل کر رہا ہے, وہ ذرا سی دیر کی ہے, وہ وقتی ہے, تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو جانے والی ہے. انسان اگر اس حقیقت کو سمجھے تو دوسری منزل کی طرف آئے گا. اور در حقیقت یہ دنیا بالکل اسی طرح سے ہے, کبھی انسان اوپر, کبھی ادھر, کبھی ادھر جا رہا ہے, لیکن متوجہ نہیں ہوتا ہے. انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ ایک خواب ہے. دنیا ایک خواب ہے, اس خواب کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان ایک خواب دیکھ رہا ہے. اور جب وہ خواب دیکھتے دیکھتے اٹھتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ فرشتہ موت اسے کہہ رہا ہوتا ہے اب چلو. یعنی انسان دنیا میں جب غرق ہو جاتا ہے تو گویا ایک خواب دیکھ رہا ہے, اور جب فرشتہ موت آتا ہے تب وہ جا کے بیدار ہوتا ہے, تب وہ اٹھتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا, اب مجھے جانا ہے, اب مجھے چلنا ہے. تو کیوں انسان ایسا کچھ کرے کہ سب کچھ ایک خواب کے لیے برباد کر دے؟ جبکہ مثال یہ ہے کہ جب سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے انسان تو بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم نے لیکچر میں بیان کیا تھا, آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. یہ جو ہم نے مثال دی ہے کہ یہ موت ہے گویا جو اوپر سے نازل ہو رہی ہے, انسان کا پیچھا کر رہی ہے, پیچھا کر رہی ہے. انسان موت سے بھاگ رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے ہاتھی کی شکل میں. ہاتھی اس لیے پیش کیا کہ ایک ایسا جانور ہے کہ جب پاگل ہو جاتا ہے تو کسی بھی طرح سے کنٹرول میں نہیں آتا. آپ نے نیٹ پہ کلپ دیکھی ہوں گی, مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہاتھی پاگل ہوتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب موت آتی ہے تو کسی بھی چیز سے ٹل نہیں سکتی. ہاتھی کو تو مارا بھی جا سکتا ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. بھاگ رہا ہے, بھاگتے بھاگتے اسے نظر آتا ہے ہاتھی اس کو دوڑا رہا ہے, موت اس کو دوڑا رہی ہے. ایک انسان کو نظر آتا ہے کہ اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, ایک کنواں ہے, کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے. سمجھتا ہے کہ اس میں ہم اگر چھلانگ لگا دیں گے, اس میں کود جائیں گے تو اس کا مطلب ہمیں نجات مل جائے گی. اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی, کنویں میں کی طرف وہ بڑھا اور کنویں میں چھلانگ لگائی تو ایک جھاڑ تھا کنویں میں, ایک درخت تھا. کچھ کنویں میں درخت اور جھاڑ اگاتے ہیں. جب اس نے چھلانگ لگائی تو اس کا کپڑا اس درخت سے اٹکا اور وہ کپڑے میں لٹک کے رہ گیا. اس کا کپڑا درخت میں لٹک گیا اور وہ کپڑے کے ساتھ میں اب لٹک رہا ہے اس درخت کے اندر. اور یہ وہ منزل ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں ہاتھی جو دوڑ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو نجات دے سکتا ہوں, اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ میں یوں لٹکا رہا ہوں. اب وہ اس لٹکنے میں نجات سمجھ رہا ہے, لٹک رہا ہے. لٹکتے لٹکتے ایک دم اس کی ایک نظر پڑتی ہے کہ جو میں لٹک رہا ہوں, جو درخت ہے جس میں لٹک رہا ہوں, جو چھوٹا سا جھاڑ ہے, اس کی جڑوں کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں, ایک سفید چوہا, ایک کالا چوہا. ہم نے بیان کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے, کالے چوہے سفید چوہے سے کیا ہے, دن اور رات. دن اور رات. اور کیا کاٹ رہے ہیں یہ, ہاں اس کی لائف کو کاٹ رہے ہیں, اس کی عمر کو کاٹ رہے ہیں. اب ایک دیکھیں, اوپر ہاتھی, نیچے کنواں, اوپر سے جس چیز پہ وہ لٹکا ہوا ہے وہ بھی رکنے والی نہیں ہے, اس کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں, دن اور رات اس کو کاٹ رہے ہیں.
اب اس منزل پر کہ جب دن اور رات اس کو کاٹ رہے ہیں، نیچے بیٹھا ہوا ہے ایک بڑا اژدہا جو اس کا انتظار کر رہا ہے، اوپر ہاتھی ہے، وہ جھاڑ میں پھنسا ہوا ہے، جھاڑ کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، یعنی اس کی عمر اور اس کی حیات کو کاٹ رہے ہیں، نیچے گویا قبر میں اس کو جانا ہے۔ اس کی مثال علماء نے دی کہ یہ قبر ہے، گویا قبر کا اژدہا انسان کو پکار رہا ہے، اوپر موت کھڑی ہے۔ بھاگے گا کہاں سے؟ بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کس چیز سے بھاگے گا؟ موت سے بھاگے گا، قبر پکار رہی ہے، قبر سے بھاگے گا، اس کی خود بخود حیات تو کٹ ہی رہی ہے، عمر تو کٹ ہی رہی ہے، وہ دن اور رات جو گزر رہے ہیں، کالے اور سفید چوہے اس کی زندگی کو کاٹ رہے ہیں، اس کی زندگی کی رسی کٹ رہی ہے، آج نہیں کل کٹ جائے گی۔ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیا، اور جب متوجہ ہوتا ہے کہ نہیں اوپر ہاتھی ہے، نیچے اژدہا ہے، تو اس کو ایک ٹینشن تو ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے ٹینشن کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی سکون کی جگہ تلاش کرتا ہے، تو اسے نظر آتا ہے ایک شہد کا چھتا، مکھی کا چھتا، شہد کی مکھی کا چھتا، اس میں شہد ہے، مکھیاں جا چکی ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، خالی شہد ہے۔ اب وہ اس سے ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہے، ایک انگلی بڑھائی اور اس شہد کو ذرا سا چکھا، بڑا اچھا لگا تو پھر دوسری انگلی بڑھاتا ہے، پھر شہد کو چکھتا ہے، پھر اور بڑھاتا ہے، پھر اور چکھتا ہے، پھر بار بار شہد کے قطرات کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کون انسان تھا وہ جس کو ہاتھی دوڑا رہا تھا، وہ بھاگتے ہوئے آیا تھا، کنویں میں بھاگتے ہوئے، اور ایسی منزل پر تھا کہ لٹک گیا تھا، جھاڑ میں لٹک گیا تھا، اور جھاڑ کو بھی 2 چوہے کاٹ رہے تھے، نیچے اژدہا منہ کھولے ہوئے تھا، لیکن سب بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے اوپر ہاتھی کھڑا ہوا ہے، وہ بھول جاتا ہے نیچے اژدہا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کے بالکل پاس جس جھاڑ میں وہ لٹکا ہوا ہے اس کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، اس کی عمر کو سب بھول جاتا ہے، اور شہد کھانے میں مست ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سوچیں اب ہم، کیا ہماری مثال ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس کو علماء نے بیان کیا کہ ہاتھی جو بھاگ رہا ہے وہ ایک موت ہے، اژدہا قبر ہے، چوہے دن اور رات ہیں، اب اس میں دنیا کیا ہے؟ وہ شہد کی مثال ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی ہاتھی کو بھول گئے ہیں، اژدہے کو بھول گئے ہیں، چوہوں کو بھول گئے ہیں، اپنی عمر کو بھول گئے ہیں، اور شہد میں اپنے آپ کو مست کیا ہوا ہے؟ اپنے آپ سے سوچیں، کیا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو سکون دے سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف دنیا میں سکون دے سکتی ہے؟ ذرا سا انسان اگر متوجہ ہو تو اس سکون واقعی کی طرف انسان جائے گا کہ جو صرف خدا سے ملتا ہے۔ اس لیے انسان اگر غور کرے تو اسے ملے گا کوئی موت سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے چلا جائے یا اسے کوئی مثلا امرت پلا دیا جائے یا کوئی اکسیر جوانی مل جائے کہ وہ ہمیشہ جوان رہے، ہمیشہ اس کی، نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے۔ جب ہر ایک کو مرنا ہے، اب انسان سوچے کہ جب اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تو اب وہ کیا کرے، کس راستے کی طرف جائے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں خدا کی طرف جانا ہے، لیکن کیا کریں؟ ہاتھی دوڑ رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اژدہا نیچے ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، چوہے ہماری زندگی کی ڈور کو، اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان اس میں قید ہو گیا ماہ مبارک میں۔ اب جب ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر دیا گیا تو بہکا کیسے رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ شیطان اگر قید ہے تو کیسے انسان ماہ مبارک میں گناہ کرتا ہے، اس کا بھی ہم نے جواب دیا تھا کہ کس طرح سے گناہ کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے شیطان کو قید کر دیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم اس بات کو پائیں گے کہ سچ ہے کہ شیطان کو پروردگار نے ماہ مبارک رمضان میں لاک کر دیا ہے اور اسے بند کر دیا ہے، وہ جیل میں، وہ بہکا نہیں سکتا، لیکن پھر انسان کیوں بہک رہا ہے؟ پھر وجہ کیا ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں بھی جھوٹ بولتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بھی مثلا دوسروں کے حقوق کو مار دیتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بھی حسد اس کے دل میں ویسے ہی ہے، غیبت ویسے ہی کرنا چاہتا ہے جیسے عام دنوں میں ہے۔ اگر انسان غور کرے تو پائے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب شیطان اس وقت مر سکتا ہے، اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب ہمارے دل میں
خدا ہو، لیکن جب خدا نہیں ہوتا ہے اور دل میں شیطان آ جاتا ہے تو شیطان آ کے انڈے دیتا ہے، اور جب شیطان انڈے دیتا ہے تو پھر اس انڈے سے، جو شیطان انڈے دیتا ہے، اس سے بچے نکلتے ہیں. جب وہ بچے نکلتے ہیں تو وہی بچے ہمیں بہکاتے ہیں. لیکن اگر انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھے اور گناہ کی طرف نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنے دل میں بسنے کی جگہ ہی نہیں دے رہے ہیں، موقع ہی نہیں فراہم کر رہے ہیں. جب ہم موقع نہیں دیں گے تو شیطان کہاں سے آئے گا؟ لیکن جب دل ہمارا خالی رہے گا اور دل میں گندگی رہے گی تو شیطان آئے گا، اور جب شیطان آئے گا تو اپنے انڈے بھی دے گا، پھر اس کے بچے بھی نکلیں گے. پھر ماہ مبارک رمضان میں اگر بڑے شیطان کو باندھ دیا جائے تو اس کے بچے میں بہکاتے رہیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو ایک صحیح جگہ دے، کیونکہ جب دل میں شیطان ہے اور شیطان رہے گا تو شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، شیطان وسواس کرتا رہے گا، شیطان آگے ہمیں بہکاتا رہے گا. اور جب شیطان بار بار بہکائے گا تو منزل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب اپنے اس مالک سے دور کر دے گا جب خدا ہے. تو خدا نے خود کہا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو مت بھولو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. اگر تم نے بھلا دیا فانساہم انفسہم تو خدا تمہیں بھلا دے گا، اور جب تمہیں بھلا دے گا تو اب شیطان انڈے دیتا رہے، بچے دیتا رہے، خدا مدد کرنے والا نہیں ہے کیونکہ تم نے اس کو بھلا دیا ہے. اور پھر خود بخود تم اس منزل کی طرف جاؤ گے جو تمہاری تباہی کا سبب ہے. اس لیے کہ وہ دل پروردگار نے اپنی امانت جسے قرار دیا ہے، القلب حرم اللہ، یہ دل اللہ کا حرم ہے. لا تسکن فی قلب اللہ غیر اللہ، اللہ کے دل میں، لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے حرم میں کسی اور کو جگہ مت دو. اگر ہم کسی اور کو جگہ دیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ شیطان پریشان کرتا رہے گا اور کچھ نہیں ملنے والا ہے. اب ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اسے ایک نجات ملے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پا کر اس منزل پر پہنچے کہ جہاں جانے کے بعد انسان کو سکون میسر ہو. تو خداوند متعال اس کے لیے فرماتا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ہمیں سکون چاہیے، ہمارا عنوان کیا ہے کہ پریشانیاں اور اس کا حل. تو خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر آشکار طور پر اپنا مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. تو خود خدا یہ کہہ رہا ہے. تو ایک حل ہمیں ہماری پریشانی کا یہ ملتا ہے. اس دنیا کے اس بھنور میں گھرا ہوا انسان اگر نجات چاہتا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ خدا کے راستے کی طرف آؤ، خدا کی راہ میں انفاق کرو، خدا نے جن کے لیے کہا ہے ان کی طرف متوجہ ہو، ان کی مدد کرو. یہ وہ منزل ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر ایک سکون پائے گا. خداوند متعال انسان کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھے کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ بندہ کہتا ہے پروردگار تو تو خالق ہے میرا، تو تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت؟ پروردگار کہتا ہے میری مخلوق کہ جس کو میں نے پیدا کیا وہ بھوک سے تڑپ رہی ہے، تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو. اگر تم اس کو کھانا کھلاؤ گے تو تم یہ سمجھو گے کہ تم یہ سمجھو کہ تم خدا کو کچھ دے رہے ہو. یعنی خدا تو کچھ نہیں آ سکتا، لیکن جو میری مخلوق ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ گویا اگر تمہیں مجھے کچھ دینا ہے تو تم میری مخلوق کو دو، جب تم میری مخلوق کو نہیں دو گے تو مجھے کیا دے سکتے ہو. یہ وہ منزل ہے کہ اس سے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں احساس ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اگر ہم خدا کے راستے میں انفاق کریں، اس کے راستے میں خرچ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں. خدا خود ڈائریکٹ ایک راستہ بتاتا ہے، ایک ذریعہ بتاتا ہے کہ ہم سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو. اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اس کے بندے کس حال میں ہیں، اس کے بندوں کا خیال رکھو، یعنی اس کا خیال رکھو. اور یہیں سے آپ اگر دیکھیں تو جب بندے کی بات آتی ہے تو اب یہ نہیں کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ گورا ہے، یہ یو پی کا ہے، یہ مثلا ممبئی کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ خوجا ہے، یہ سید ہے. نہیں، کوئی بھی انسان، سب خدا کی مخلوق ہیں. آج صومالیہ میں جو حالت ہے وہ دیکھیں، جس طرح سے بھوک سے بچے مر رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر بھوک مری ہے. اگر یہ اسلامک ورلڈ، اسلامی دنیا اگر واقعاً قرآن کی تعلیمات کو سمجھتی تو آج مدد کرتی ان لوگوں کی جو بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں. آج دیکھیں ہر ایک اسلام کا ڈھنڈورا تو پیٹ رہا ہے، اسلام کا ڈھول تو سب بجا رہے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا کون ہے؟ آج دیکھیں کہ کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے صومالیہ کی مدد کی ہے، صومالی کی مدد کی ہے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، اور کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے فیصلہ کریں کہ کون کس منزل پر ہے.
نام تو سب اسلام کا لیتے ہیں، اسلام کا واقعی پرستار کون ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے راستے میں کون قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اگر خدا کے راستے میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو خدا کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرا راستہ یہ ہے، مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے، تم چاہتے ہو مجھ تک پہنچو، اس کا ایک راستہ یہ ہے لا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ اللہ اللہ کرتے رہیں لیکن ہمارے اندر اگر اختلاف ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو ذرا معمولی سے طور پر جھڑک دیتے ہیں، اگر ہمارے اندر کسی کی فکر کو ذرا سا فکر میں ڈفرینس ہو گیا، ذرا سا اختلاف ہو گیا تو ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذرا سا اختلاف ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ذرا سے اختلاف کی صورت میں ہم سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اختلاف سے بچو، اس لیے کہ تم اس منزل پر تھے کہ تم آگ کے ڈھیر کے کنارے بیٹھے تھے، آگ جل رہی تھی، دہکتی ہوئی آگ، پروردگار نے تمہیں اس سے بچایا ہے اپنے نبی کو بھیج کے، تم اس منزل پر تھے، تو پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ جو پروردگار تمہیں بچا رہا ہے اگر تم اس کی رسی کو پکڑو گے تو خدا تمہاری زندگی جو پرسنل تمہاری لائف ہے اس میں بھی سکون دے گا اور تم سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی سکون آئے گا۔ لہٰذا صرف ایک راستہ ہے اپنی تمام مشکلات کو حل کرنے کا، تمام مسائل کو حل کرنے کا، صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ راستہ ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو ہم اللہ کو پکاریں، اس لیے کہ اللہ کو پکارے بغیر کسی بھی مشکل کو ہم حل نہیں کریں گے بلکہ اس مشکل میں اضافے کا سبب بنیں گے اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور صرف یہ خدا ہے کہ جو انسان کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف یہ خدا کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اگر یہ ذکر خدا نہ ہو تو کبھی بھی دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں ذکر خدا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تذکرہ خدا کرتے رہیں، ذکر خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے دین کو، اس کے مذہب کو اسی طرح سے فالو کریں جس طرح سے وہ مذہب ہے۔ یہاں پہ رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور مہربانی کر کے ذرا سا آپ غور کریں کہ ذکر خدا کا مطلب ورد پڑھنا نہیں ہے، اس کی یاد کا مطلب صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، اس کی یاد کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اس کی یاد کا مطلب صرف دعائیں پڑھنا نہیں ہے، اس کی یاد اس کو دین کو فالو کرنے کے ذریعے سے ہے، اس کی یاد اس کے احکام پر عمل کرنے کے ذریعے سے۔ آج ہماری پریشانی کیوں ہے؟ چھوٹی سی مثال آپ غور کریں کہ ابھی بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا کہ پہلوان، جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے، ان کی مسلس ہوتی تھیں، وہ کیا کرتے تھے اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو بنواتے تھے تاکہ لوگ جب دیکھیں تو پہچان لیں کہ بہت بڑا پہلوان ہے، بہت بڑا مارکا سر کرنے والا ہے۔ اپنی باڈی پر، اپنے سینے پر، اپنے بازوؤں پر مسلس ہوتی تھی تو وہ اس پہ ٹیٹو رہتا تھا تو اور اچھا لگتا تھا۔ ہماری جو مثال ہے اس پہ میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو صرف ذکر خدا کو سمجھتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور تسبیح کے دانے گھما لینا، دعائیں پڑھ لینا، ورد کر لینا، یہ ذکر خدا ہے۔ یہ ذکر خدا نہیں ہے، دین کو فالو کرنا ذکر خدا ہے۔ اب دین کو ہم کیسے فالو کریں گے؟ آدھا ادھورا دین نہیں، مکمل دین فالو کرنا ہے، تب سکون ملے گا۔ آسان راستہ نہیں ہے کہ سکون، کوئی نسخہ نہیں ہے کوئی بابا بتا دیں کہ بھئی یہ نسخہ ہے سکون مل جائے گا، نہیں، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ٹیٹو بنواتے تھے پہلوان لوگ۔ ایک ایسا شخص تھا دبلا پتلا، سیخ سلائی لکڑی کی طرح، وہ پہنچا اس جگہ پر جہاں پہ ایک انسان ٹیٹو بناتا تھا۔ ذرا سا غور کیجیے گا، ٹیٹو بناتا تھا، اس کے پاس پہنچا کہ مجھے ٹیٹو بنوانا ہے۔ کاہے کا ٹیٹو بنوانا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں مثلا سانپ کا، کچھ لوگ بنواتے ہیں مثلا ہاتھی کا، کچھ لوگ بنواتے ہیں شیر کا۔ تو جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے، طاقت کا مظہر، جس سے طاقت جھلکتی ہے، جس سے ایک پھرتی جھلکتی ہے، اس کا مظہر کیا ہے؟ شیر۔ اس نے کہا کہ بھائی میں آیا ہوں اور یہ میرے باڈی کے اوپر تھوڑا ایک ٹیٹو بنا دو۔ تو جو بنانے والا تھا اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے پہلوان لوگ آتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ بناتا ہوں میں، اور یہ تمہارے اوپر نہیں بنا سکتا ہوں میں۔ کہا نہیں مجھے بناؤ، یہ ضروری ہے، اور میں کسی سے کم نہیں ہوں، ٹیٹو بناؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بنا نہیں پاؤں گا میں، لیکن تم کہہ رہے ہو تو ایک ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ نہیں تم ٹرائی کرو۔ کہا نہیں درد بہت ہوتا ہے، ٹیٹو جب بنتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے۔ کہا نہیں میں سب درد برداشت کروں گا، میں ٹیٹو بنوانا ہے مجھے، یعنی مجھے ہوں تو نہیں پہلوان لیکن دکھنا ہے پہلوانوں کی طرح، ٹیٹو بنوانا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے،
درد برداشت کر لو گے؟ ہاں درد برداشت کر لیں گے. لیٹ جاؤ. لیٹ گیا وہ. کہا کہ ٹھیک ہے کہاں بنواؤ گے؟ ہاتھ میں تو کوئی جگہ نہیں ہے, کہاں بنے گا؟ کہا کہ تو سینہ ہے نا تو اس سینے پہ بناؤ. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لیٹ گیا سینے, اس نے اپنا مشین کو چالو کیا, پلگ لگایا, مشین آن ہوئی, جس سے ٹیٹو بناتے ہیں ڈر ایسے کر کے. تو جیسے وہ قریب لے کے آتا ہے یہ پیچھے بھاگتا ہے, کہتا ہے کہ ٹیٹو کیسے بنے گا؟ نہیں نہیں اب میں طاقت اپنی جمع کر رہا ہوں اور تم شیر کا ٹیٹو بنانا اور زبردست شیر لگے, سینہ مطلب میں کھلا رکھوں گا, سب لوگ دیکھیں گے کہ میں پہلوان ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب اس نے قریب کیا اور چالو کیا ڈر ایسے کر کے. جب اس نے گھمایا کہتا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو تکلیف تو ہوگی, ٹیٹو بنے گا تو تکلیف تو ہوگی. کہتا ہے نہیں میں دوسرے, اس کے اب ذہن میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ, اب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ جو بڑے بڑے پہلوان ہیں ان کی باڈی پہ ان کے مسلز ہیں, وہ ٹیٹو بنا کے ٹہل رہے ہیں اور میرے اگر نہیں بنے گا تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں بناؤ. اچھا ٹھیک ہے بناتا ہوں. اب وہ بنانا اس نے چالو کیا, پھر ڈر کر کے کیا, ذرا سے اس نے چلایا تھا پھر وہ اٹھ گیا کہ بھائی نہیں کیا بنا رہے ہو. کہا کہ ابھی تو شیر کا منہ بھی نہیں بنا ہے, اس کا جبڑا والا خطرناک ہوتا ہے, اس کے دانت ہوتے ہیں وہ بنا رہا ہوں. کہا نہیں 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 دانت مت بناؤ, ایسا کرو دانت مت بناؤ. دانت نہیں بناؤ تو پھر کیا بناؤ؟ کہا بغیر دانت والا ٹیٹو بناؤ, بغیر دانت والا شیر جس کے دانت نہیں ہو, جس کے جبڑا نہیں ہو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنوانا تو ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے چالو کیا, اب وہ جبڑا بنانا تھا, جبڑا بنایا ٹر کر کے کیا. کہا کہ نہیں 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 یہ بھی نہیں چلے گا, بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہا لو دانت نہیں چلے گا تو جبڑا نہیں چلے گا تو پھر کیا بناؤں؟ کہا ایک کام کرو تم اس کے کان بنا دو خالی. اچھا چلو ٹھیک ہے. اس نے کان بنا جب ڈر کر کے کیا تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بھی بہت تکلیف دے رہا ہے, کان بھی مت بناؤ. کہا شیر کا منہ نہیں بنا رہا ہوں, اس کا جبڑا نہیں بنا رہا ہوں, اس کے کان نہیں بنا. تو کہا کہ نہیں نہیں آنکھیں اس کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, ذرا سا بنا دو, ادھر ایک ادھر ڈر ایسا ادھر کر دو, ڈر ایک ادھر کر دو, آنکھ بن جائے گی. خیر اس نے ڈر سے ادھر کیا, ڈر سے ادھر کیا, آنکھ بن گئی. بولے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. کہا اچھا تو تھوڑا سا اس کا جسم بنا دو ہلکا سا, تو اس کے اندر زیادہ بھرنا ورنا نہیں پڑے گا نا, ایک ادھر سے مارنا ڈر, ایک ادھر سے ڈر, اس کا جسم بن جائے گا. اور جو اس نے کھینچا, کہا نا بھائی یہ تو بہت تکلیف دے رہا ہے, ایک کام کرو خالی پیر بنا دو. اس نے پیر بنانے کے لیے ذرا نیچے لے کے آیا, پھر وہی تکلیف. کہ نہیں پیر بھی نہیں بن سکتے, وہ پیر کے پنجوں میں بہت گھمانا پڑے گا نا اس کو, مشین کو اپنی. کہ نہیں پیر کے پنجے بہت سخت ہے, پیر بھی مت بناؤ. پھر کیا بناؤ؟ کہا کہ اب تم خود سوچ لو کیا بنا سکتے ہو. شیر بنانا ہے, جبڑے اس کے چاہیے نہیں, ہاتھ اس کے پیر چاہیے نہیں, اس کا منہ چاہیے نہیں, اس کا کان چاہیے نہیں, آنکھیں ہو گئی ہیں. اب باقی تم سوچو کہ کیا بنا سکتے ہو. اس نے بہت غور کیا, بھائی ایسا کیسا شیر بناؤں گا میں, کیا بناؤں. تو اس کی سمجھ میں اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرتے, دم بنا دیتا ہوں میں, شیر کی دم بن سکتی ہے. اور دم جو اس نے کہا نہیں اتنی لمبی دم مت بناؤ, چھوٹی سی دم بناؤ. اس نے چھوٹی سی دم بنا دی. اب دم بن گئی. اب یہ اپنا کہنے کا چلو بس شیر کی دم بن گئی. اب دو آنکھیں چمک رہی, ایک دم ہے. اب یہ لے کے جہاں جا رہے ہیں پہلوان اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں, ارے یہ کیا پاگل بنا ہے. کہا یہ شیر ہے, یہ شیر ہے. تو جہاں جاتا ہے وہ ایک کھینچ کے دیتا ہے کہ یہ شیر ہے, بھاگ یہاں سے, یہ شیر ہے. یہ مثال صرف ہنسنے کے لیے نہیں تھی. دین ایک مکمل دستور حیات کا نام ہے. اس کے اندر نماز بھی ہے, اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے, اس کے اندر روزہ بھی ہے, اس کے اندر حج بھی ہے, اس کے اندر صلہ رحم بھی ہے, اس کے اندر غریبوں کی مدد بھی ہے, اس کے اندر یتیموں کی مدد بھی ہے, اس کے اندر فکر بھی ہے, اس کے اندر درد بھی ہے. یہ ساری چیزیں دین میں جڑی ہوئی ہیں, سب کچھ دین کے ساتھ میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سے کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ کام, نہیں یہ تو بہت ٹینشن والی بات ہے. تو کیا ہے, کل ملا کے ہم دوسروں کے ساتھ میں سوشل زندگی ہم نہیں جی سکتے, دین کے ساتھ اجتماعی طور پر ہم نہیں جی سکتے. ہمیں دین چاہیے پرسنل اس کے لیے, اور ہمیں دیندار ہو کے دکھانا بھی ہے, اپنے آپ کو دیندار ہو کے دکھانا بھی ہے. لیکن جو دین کے شرائط ہیں ہم وہ انہیں برداشت نہیں کر سکتے. اگر دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں دین کی خاطر خرافات کو چھوڑنا پڑے گا, تو ہم کہتے ہیں دین کی خاطر خرافات کو چھوڑنا پڑے گا, مطلب یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیر کے جبڑے بنانا, اس کے دانت بنانا, اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے, خرافات تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب پھر دین کیسے بنے گا جب تک تم یہ نہیں چھوڑو گے. اب کہتے ہیں کہ جو کچھ تھوڑا بہت ہے رسم و رواج بس وہ دے دو. وہ رسم و رواج دین نہیں ہے, وہ شیر کی دم ہے, آدھی دم, وہ بھی پوری نہیں, آدھی دم. اس میں کچھ رسمیں ہیں, کچھ دین ہے, کچھ خلط ملط, بس وہ. اب وہ لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہم دیندار بن گئے.
اس کی بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ جس طرح سے وہ ٹیٹو بنوانے کے لیے گیا اور کچھ نہیں بنا سکا, صرف ایک آدھی دم لے کے ٹہل رہا تھا, اس طریقے سے دین کے نام پر ہم دین کی آدھی دم لے کے ٹہل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں. اس سے کیا سکون ملے گا؟ خدا کے سامنے جائیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ اس پہ ہمیں سکون ملے گا؟ اس پہ ہمیں کوئی چین ملنے والا ہے؟ اس سے ہمیں سکون میسر نہیں ہونے والا ہے, چونکہ دین ایک مجموعے کا نام ہے, دین ایک نظام کا نام ہے, دین ایک سسٹم کا نام ہے. ہم جب تک اس سسٹم پہ عمل نہیں کریں گے, کوئی ہمارے لیے, ہمارا دین نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتا ہے, نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے, نہ کسی کا فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ دین ایک بے جان سی چیز ہے. دین ہو اگر انسان کے وجود کے اندر تو شیر کی طرح ہو دین, کہ جب اپنے لوگ آئیں تو لگے انسان کو کہ ہمارا بھائی ہمارا محافظ ہے, شیر کی طرح ہے, ہمارا محافظ ہے. شیر ہمیشہ دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے, اپنے لوگوں کو چیر پھاڑ کے نہیں کھاتا ہے. سانپ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو انڈا دیتا ہے, اپنے آپ کھا لیتا ہے. شیر اپنے بچوں کو نہیں کھاتا, شیر دوسروں کے اوپر حملہ کرتا ہے. پھر یہ کیسا دین ہے کہ ایک دین پر عمل کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کو کھانے کے در پہ ہیں کہ اس نے یہ غلطی کر دی بس اس کو لگاؤ, اس نے یہ غلطی کر دی اس سے یہ, بلکہ انتظار کرتے ہیں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو اس کو پکڑ کے بیٹھ لیا جائے, چھوٹی سی غلطی ہو اس کو پکڑ کے بیٹھ لیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین نہیں ہے, ایک دم ہے جو ہم لے کے ٹہل رہے ہیں. اس دم کے ذریعے سے کیا سکون ملنے والا ہے؟ دین کہتا ہے کہ جس طرح سے تم اللہ کی راہ میں نیکیوں کا انجام دے رہے ہو, خدا کے راستے میں اپنے قدم کو آگے بڑھا رہے ہو, تو ہر منزل پر ویسے رہو. تمہاری نماز جیسے ہے ویسے تمہارا روزہ ہونا چاہیے, جیسے روزہ ہے ویسے حج ہونا چاہیے, جیسے حج ہے ویسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے. پروردگار نے جو انسان کے سکون کے لیے ایک بہترین چیز رکھی وہ یہ کہ تم اپنے آپ کو تو سدھارو. قو اہلیکم وانفسکم, قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لیکن ساتھ ساتھ صرف گھر والوں کو نہیں, باہر بھی جاؤ, سوسائٹی میں بھی جاؤ, اگر وہاں پہ کوئی غلط چیز دکھ رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو نکالو اور دوسروں سے منع کرو ان غلط باتوں کو کرنے کے لیے, روکو ٹوکو, ان سے کہو کہ یہ غلط ہے. تب وہ منزل ہے کہ تمہیں سکون ملے گا, تب وہ منزل ہے کہ تم دین پر عمل کرنے والے ہوگے. ورنہ وہ جو مثال کالی بلی کی شاید آپ نے سنی ہوگی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بڑا مسئلہ ہے, ایک دین کی بنیاد ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہا تو دین اپنی جگہ پر رہے گا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں ہوا تو قوم کے اشرار, برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے, برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا صرف علماء کا کام ہے کیا؟ ہر ایک کا کام ہے. نماز پڑھنا جس طرح سے تمہارا کام ہے, اسی طریقے سے آگے بڑھنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا, یہ تمہارا کام ہے. اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح سے دین کو فالو نہیں کر رہے ہو, آگے نہیں بڑھ رہے ہو. اور کبھی کبھی انسان, بس ایک بات کہہ رہا ہوں اور جلدی اپنی زحمت, آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں, کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے چونکہ کسی کا حق اس کے گردن پر ہوتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کسی کا اس نے کھایا ہوا ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہوا ہے, دبا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک عالم دین کا واقعہ ہے کہ ایک عالم دین ہے, وہ اپنے دیہات میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ میں بہت سارے ان کے چاہنے والے, ان کے مرید ہیں, ان کے ساتھ میں رہتے ہیں. یہ عالم دین ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو لے کے دیہات سے باہر جاتے ہیں, بازار کی طرف جاتے ہیں. تو بازار کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں پہ راستے میں ایک دکان پڑتی ہے, گوشت والا قصاب, وہ گوشت کاٹ رہا ہوتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے گزرتے ہیں. ایک بار انہوں نے بلی لی اور بلی کو لے کے ساتھ میں جا رہے تھے. بلی عالم دین کے پیچھے پیچھے اور دوست اور ان کے احباب اور جو ان کے مریدین ہیں وہ ساتھ میں, اور بلی عالم دین کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. اور لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بلی ہے تو اس کو کیا کہنا, عالم دین کے پیچھے چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پیچھے پیچھے جاتی تھی, جب وہاں سے گزرتی تھی جہاں وہ قصاب تھا, وہ قصائی تھا, تو قصائی تھوڑے سے چھچڑے اس بلی کی طرف ڈال دیتا تھا. عالم دین اس کی طرف دیکھتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. بلی اپنا ان چھچڑوں کو کھاتی ہوتی تھی, کھا کے اس نے جب سوا چٹ کر دیا تو پھر عالم دین کے پیچھے پیچھے ہو لیتی تھی. یہی روز کا معمول تھا. وہ عالم دین کے پیچھے پیچھے بلی جاتی تھی. قصائی نے دیکھا کہ عالم دین ہے, اس لیے ان کو, اس نے عالم دین کی بلی ہے اس لیے کچھ گوشت کے چھچڑے اس میں اٹھا کے ڈال دیے. وہ چھچڑے اس نے بلی نے کھائے اور بلی چل دی. ایک مرتبہ سارے شاگرد اور عالم دین کے ساتھ چلنے والے, ان کے مرید, ان کے دوست سب ساتھ میں جا رہے ہیں. جس طرح سے کبھی کوئی عالم دین ہوتا ہے ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اسے چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ میں ہو لیتے تھے. راستے سے جب وہ گھر سے نکلتے تھے ان کے ساتھ ہو لیتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ عالم دین اس منزل پر پہنچے جہاں پہ وہ قصاب, گوشت کاٹنے والا قصائی,
कसाई की दुकान आई, सब वहाँ पे रुके, सब ने अपनी आंखों से देखा कि कसाई ने जो तराजू थी उस तराजू के नीचे कुछ लगाया हुआ था और वो नाप तोल में धोखा दे रहा था, गोश्त रखता था और उसके नीचे उसने कुछ लगा दिया था। और इतनी बड़ी दुकान नहीं थी कि शोरूम की तरह दूर से नहीं दिखती, सामने से गुजरते थे, छोटी सी दुकान थी, नज़र आता था सब कुछ कि क्या लगाया हुआ है, तराजू में भी दिखता था। अलाउद्दीन ने सबके सामने देखा कि इस कसाई ने ये किया, और कसाई को कोई फ़र्क नहीं था, कसाई ने काम किया और अपना गोश्त सबको बांट रहा था। अलाउद्दीन के साथ चलने वाले शागिर्दों ने कहा कि आपने ये देखा? कहाँ देखा? उसके बाद शागिर्द चुप हो गए कि अलाउद्दीन खुद कुछ कहेंगे। अलाउद्दीन ने कुछ कहा नहीं, आगे चल दिए, आगे बढ़ गए। तो शागिर्दों को बहुत ताज्जुब हुआ कि एक अलाउद्दीन और यहाँ पर गुजरे, यहाँ पर तक पहुँचे, पहुँचने के इसका प्लग लगाने बैटरी इसकी जा रही है, ऑन नहीं। एक सवाल भेजे मोहम्मद वाले में। चलें खैर 2-4-5 मिनट ऑन है। तो एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आलिम-ए-दीन ने देखा सब कुछ देखने के बाद कुछ नहीं कहा। तो शागिर्दों ने आलिम-ए-दीन से कहा कि आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आलिम-ए-दीन खामोश है, सर झुका के चले गए। यानी एक इंसान एक आलिम के सामने नाप तोल में धोखाधड़ी से काम ले रहा है, आलिम बोल नहीं रहा है, चले गए, शहर से बाहर गए, वापस पलटे, अपने दोस्तों को कोई जवाब नहीं दिया, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को जवाब नहीं दिया। आए, घर में घुसे, बिल्ली को पकड़ा, काली बिल्ली थी, बिल्ली को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको एक बोरिया लिया, वो बोरी में एक थैले में, बड़े से थैले में बिल्ली को लिया, रखा, उसको बांधा, चला गया वो भी। चले खैर तकरीबन अब आखिर की स्टेज थी। देखिए इसको अगर कुछ कर सके तो। इससे पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए सुकून मैसर नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ के ऊपर कितना भी हो, हाँ हो गया, कितना भी हो, किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर चीज़ एन टाइम पे एन वक्त पे धोखा दे सकती है। लिहाजा ऐसी दुनिया को पकड़ के क्या फ़ायदा जो किसी भी वक्त कभी भी धोखा दे सकती है। तो इंसान ऐसी जगह पे क्यों नहीं जाए जहाँ पे कभी कोई धोखा देने वाला नहीं है, और वो सिर्फ एक ज़ात है, वो परवरदिगार की ज़ात है। अब इस मंजिल पर कि जब आलिम-ए-दीन ने देखा कि ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद वो लेकर अपना थैली उन्होंने ली, एक बड़ा सा थैला लिया, थैले में बिल्ली को डाला और लेके चल दिए। बहुत दूर देहात में जाके उन्होंने उस बिल्ली को छोड़ दिया, 10-12 किलोमीटर दूर जाकर, क्योंकि 2-3 किलोमीटर ऐसा होता है कि बिल्ली वापस आ जाती है, वो घर का पता होता है। 10-12-15 किलोमीटर जाकर उन्होंने बिल्ली को छोड़ दिया। अब जब बिल्ली को छोड़ दिया, अब जब वापस आ रहे थे तो देखा उसने कि कसाई ने कि आलिम-ए-दीन आ रहे हैं। देखा कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर रहा था। आलिम-ए-दीन वहाँ पे रुके, कहा इधर आओ। अब वो आया, जी, कहा कि ये नाप तोल में तुम धोखाधड़ी से काम क्यों ले रहे हो? उसने देखा आप ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब वो इस रोब में था कि मैं तो आपकी बिल्ली को खाना देता हूँ, आपकी बिल्ली को छिछड़े देता हूँ। आलिम ने कहा हाँ मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। अब उसने आलिम-ए-दीन का पूरा टोन बदला हुआ देखा, तो इधर उधर देखा कि बिल्ली कहाँ है। आलिम-ए-दीन ने कहा जिसकी वजह से मैं कुछ बोलता नहीं था उसको फेंक के आया हूँ। तो कभी कभी इंसान अमर मारूफ और नही मुनकर करने से डरता है, कभी उसको ट्रस्ट की बिल्ली का डर रहता है, कभी जमात की बिल्ली का डर रहता है, कभी अंजुमन की बिल्ली आके चिपक जाती है, वो छिछड़े दे रहा होता है ना, थोड़ा बहुत मिल रहे होते हैं, डोनेशन की बिल्ली रहती है कभी कभी। ये सारी बिल्लियां इंसान को जकड़ लेती है, बोलने नहीं देती। तो क्यों ना आज हम ये तहिया करें कि अगर हमें वाकई एक मुसलमान बनना है और दीन पर अमल करना है तो जितनी बिल्लियां हैं छोड़ के आए सबको, ट्रेस की बिल्ली हो कि अंजुमन की बिल्ली हो कि सोसाइटी की बिल्ली हो, कोई भी बिल्ली हो, माशरे की बिल्ली हो, सबको डाल दें। जब सबको डाल देंगे तो खुद ब खुद जुर्रत पैदा होगी। अब अगर हमने कहीं देखा कुछ गलत हो रहा है तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या मसलन इस तरह की रस्में हैं, ये क्या खुराबात है, हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने सारी बिल्लियों को पकड़ा हुआ है बल्कि हमारे पूरे वजूद पर बिल्लियां तारी हैं तो हम ज़रा सी देर के लिए नहीं कह सकते कि गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है।
اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی مرد میدان ہے، اگر کوئی ہے جو صاف طور پر بول رہا ہے، صاف طور پر ٹوک رہا ہے، کسی بھی بات کو منع کر رہا ہے، بدعتوں کے خلاف محاذ قائم اگر کسی نے کیا ہے، اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے وہ شخص ہے جس نے ساری بلیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مصداق بیان کرنا میرا کام نہیں ہے، آپ خود بخود اپنے ذہن کو دوڑائیے اور دیکھیں کہ کون ایسا فرد ہے کہ جو رسموں کے خلاف، جو رواج کے خلاف، جو خرافات کے خلاف، جو دین کو تباہ کر دینے والی چیزوں کے خلاف سامنے آیا ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو مصلحت ڈھونڈتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھا جائے کوئی بات تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے۔ انسان اب یہاں پہ خود سوچے اور اس منزل کو درک کرے کہ کہاں پر ہمیں پیور دین، خالص دین مل سکتا ہے۔ وہاں مل سکتا ہے کہ جہاں پر مکمل طور پر دین کے ہر ایک دین کے مجموعے کے تمام دستورات پر عمل ہو رہا ہو، اور جب دین تمام طور پر عمل ہوتا ہے تو انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ آخر وقت میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو پوری مملکت میں بھوچال ہے، لیکن امام خمینی کیا آواز دیتے ہیں کہ میں اپنے مطمئن دل کے ساتھ، اپنی خوشحال روح کے ساتھ اپنے مالک سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنا بڑا انقلاب لانے کے بعد داخلی مسائل، ملک اتھل پتھل ہے، لیکن امام اس طرح سے امام خمینی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں انسان خمینی بنتا ہے، اور جہاں دل میں اختلاف ہوتا ہے، جہاں دل میں اختناج ہوتا ہے، جہاں دل میں سکون نہیں ہوتا، جہاں خدا نہیں ہوتا، وہاں انسان کبھی اس پالے میں جاتا ہے، کبھی اس پالے میں جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، اپنے آپ بھی حیران ہوتا ہے، دوسروں کو بھی حیران کرتا ہے۔ تو تمام پریشانیوں کا اگر حل ہے کوئی تو حل یہ ہے کہ انسان خدا کے راستے میں قدم بڑھائے، اس لیے کہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور جب ہم ذکر خدا کی منزل پر آتے ہیں تو اب یہ وہ منزل ہے کہ اب پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ہمارے ذکر کو عمل کرنا اس طرح سے ہے کہ ہماری حمد کرو۔ ہماری حمد کرنا اس کا ایک قولی طریقہ ہے، ایک فعلی ہے، یعنی ایک آپ کے عمل سے، آپ کے پریکٹیکل سے، خدا کے دین کو فالو کر رہے ہو آپ اپنے عمل سے، ایک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اس کی حمد کر رہے ہیں اپنی زبان سے۔ اور حمد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم حمد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ کوئی ٹرسٹ ہے، اب نہ کوئی جماعت ہے، اب نہ کوئی پارٹی ہے، اب نہ کوئی انجمن ہے، اب کوئی نہ ہمارا بنایا ہوا اپنا بت ہے، اب جو کچھ ہے وہ خدا ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہ وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر خود بخود ہمارے دل میں معرفت پیدا ہوتی ہے۔ جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو ہمارا اندر کا چراغ، دل کا چراغ جل جاتا ہے۔ جب دل کا چراغ جل جاتا ہے اور ہمارے وجود کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے تو ہم اللہ کی نظر سے مسائل کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جب الہی نظر سے ہم مسائل کو دیکھنے لگتے ہیں اور خدائی نظر حاکم ہو جاتی ہے تو ہر چیز کو ہم دین کے دائرے میں دیکھتے ہیں۔ جب معرفت پیدا ہوتی ہے تو اب دینداری آتی ہے۔ جب ہم حمد کرتے ہیں پریکٹیکلی تو معرفت پیدا ہوتی ہے، پھر اس سے دینداری آتی ہے۔ جب دینداری آتی ہے تو خود دینداری ہمیں ایمان دیتی ہے، ہمارا وجود ایمان کا ایک مجسمہ بن جاتا ہے۔ ہم کسی کو پھر کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، ہم کسی کو پھر ستاتے نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس سے بنتا ہے خلوص۔ جب خلوص پیدا ہو جاتا ہے اور خلوص کے ساتھ ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں تو بس وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ویسٹ اپنی جگہ، ایسٹ اپنی جگہ، لیکن جو کچھ ہے وہ خدا ہے۔ پھر سپر پاور نہ کوئی امریکہ ہوتا ہے نہ رشیا ہوتا ہے، پھر سپر پاور صرف اللہ ہوتا ہے۔ پھر ساری دنیا، سارے وسائل، ٹینک، میزائل، جو کچھ کر سکتے ہیں، فوج، لشکر، سب جمع ہو کے لے کے آ جاتے ہیں، لیکن صرف ایک تسبیح کا دانہ گھومتا ہے تو سارا لشکر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک تسبیح کا دانہ نہیں گھوم رہا ہے، وہ مکمل ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ وہ تسبیح کا دانہ تو ایک علامت ہے جو بتا رہی ہے کہ ہم ذکر خدا کر رہے ہیں، بس صرف اتنا ہے اس میں۔ اب جب ہم ذکر خدا کرتے ہیں اور حمد پروردگار کرتے ہیں، اس منزل پر آنے کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی پریشانیوں سے اگر نجات پانا ہے تو اس کے لیے اپنی معرفت ضروری ہے۔ ہماری اگر معرفت نہیں ہوگی تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے دعا میں ہم سے کہا گیا اللہم عرفنی نفسک، پروردگار ہمیں اپنے نفس کی پہچان دے، اس لیے کہ اگر ہمیں اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہم کیا پہچانیں گے؟ کھویا ہوا انسان منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرؤن من علم من عین وفی عین و الی عین، خداوند متعال اس شخص پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، اسے کہاں جانا ہے۔ ہم سوچیں کہ
ہم کہاں سے ہیں, ہمیں کہاں جانا ہے, اور ہم اس وقت کہاں ہیں. جب تک ہم یہ معین نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دعا ہے اللہم عرفنی نفسک, پروردگار ہمیں اپنے نفس کا عرفان دے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک, اگر تو نے مجھے اپنے نفس کا عرفان نہ دیا, لم عارف نبیک, میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا ہوں. اللہم عرفنی رسولک, جب تو نے مجھے اپنے نفس کا عرفان دے دیا تو مجھے اپنے رسول کا عرفان دے. فإنک ان لم تعرفنی رسولک, اگر میں نے تیرے رسول کو نہ پہچانا اور اگر تو نے عرفان رسالت نہ دیا, لم عارف حجتک, تو میں پھر تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکتا ہوں. اللہم عرفنی حجتک, میرے پروردگار مجھے حجت کا عرفان دے. فإنک ان لم تعرفنی حجتک, اگر تو نے اپنی حجت کو نہ پہچانوایا, زللت عن دینی, تو پھر میرا دین کچھ نہیں, میں اپنے دین سے بھٹک گیا ہوں. یعنی دین میں داخل ہونے کی کا پہلا قدم اور دین میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. ہم اپنے آپ کو پہچانے کے کیا ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر پہلے دیکھو. تو ہم دوسروں کے گریبان میں دیکھتے ہیں تو دوسروں کی غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن کبھی انسان اپنے آپ کو دیکھے, جب اپنے آپ کو پہچانے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو, ہم امام زمانہ کے سپاہی بنے, ان کا ساتھ دیں, تو اس ساتھ دینے کی پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں. انتظار کا مسئلہ بات کا ہے, اور انتظار وہ انتظار ہے ہی نہیں کہ جس میں انسان اپنے نفس کو نہ پہچانے اور اپنی خامیوں کو دور نہ کرے. اگر اپنے نفس کو پہچان کے اپنے خامیوں کو ہم دور کر رہے ہیں تو واقعی ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اگر پروردگار سے ہم قریب ہو گئے, اپنے نفس کا ہم نے عرفان پیدا کر لیا, تو ہم اس منزل پہ پہنچیں گے کہ ہم اپنے آپ کو سکون دے سکتے ہیں. اس لیے کہ انسان کے وجود کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. ہم اپنے جسم کے سکون کا سامان تو فراہم کرتے ہیں لیکن اپنی روح کو بے چین چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ ہمارا پورا وجود دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. اس میں ایک حصہ جسم کا ہے, ایک حصہ روح کا ہے. ہم اپنے جسم کے لیے جب مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جسم کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں. کیا کبھی اپنی روح کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی طبیب کے پاس گئے؟ کیا کبھی اپنی روح کے علاج کے لیے ہم نے کچھ کیا؟ جس طرح سے اپنے جسم کی بیماری میں پریشان ہو جاتے ہیں, کیا کبھی ایسا ہوا, ہمیں احساس ہوا کہ ہماری روح بھی مریض ہو گئی ہے؟ کیا ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو اب سوچیں. عرفان کا, اپنے نفس کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جس طرح سے اپنے جسم کے لیے کچھ کر رہے ہیں اپنی روح کے لیے بھی کریں, تبھی ہم اپنے نفس کو پہچان سکتے ہیں اور تبھی ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ وہ منزل ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے, اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے, تو اب اس راستے میں قدم بڑھاتا ہے جو خدا کا راستہ ہے, جہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, جہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, جہاں پہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, جہاں پہ کوئی مصائب نہیں ہیں. وہ راستہ ہے کہ جو اب شروع ہو رہا ہے, اور جب ہماری زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کا چیپٹر ختم ہو گیا, نہیں. جب ہمیں موت آتی ہے تو اب ہماری نئی منزل شروع ہوتی ہے. اب یہ زینہ ہے جو ایک جاویداں حیات کی طرف جا رہا ہے. در حقیقت موت ایک خواب ہے, جب ہم اس خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اب ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. ائمہ علیہ السلام نے اسی چیز کو بیان کیا ہے, الناس نیام, لوگ سو رہے ہیں, سو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ زندگی نہیں ہے, یہ ہم سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتہبوا, جب لوگ مرتے ہیں تو اب متوجہ ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب جو دنیا میں ہیں سب سو رہے ہیں, جب موت آتی ہے تو اب ہم جاگتے ہیں. تو اب جب خدا کی راہ میں انسان قدم بڑھاتا ہے, اس کی راستے کی طرف چلتا ہے, عرفان کے بعد, اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد, تو وہ منزل ہے کہ اب وہ جاگا ہے, اب اس کو آگے بڑھنا ہے. یہ زندگی کی ابتدا ہے, یہ انتہا نہیں ہے جس کو ہم انتہا سمجھ رہے ہیں. اور یہ وہ منزل ہے کہ جب انسان خدا کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے, کتنی بھی پریشانیاں ہوں, کتنے بھی مصائب ہوں, کتنی بھی مشکلات ہوں, انسان ہر مشکل میں گرنے کے بعد ایک جملہ سوچے تو اسے ہر مشکل سے مقابلے کی طاقت ملے گی. کہ کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام دشت کربلا میں؟ زیارت دعائے عرفہ میں امام فرماتے ہیں الہی ماذا وجدا من فقدک ومن الذی فقدا من وجدک. میرے پروردگار, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی اگر
سب کچھ ہے اور خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں ہر ایک نے منہ موڑ لیا, بیوی نے منہ موڑ لیا, بھائی نے منہ موڑ لیا, گھر والوں نے منہ موڑ لیا, سوسائٹی نے منہ موڑ لیا, لوگ پوچھتے نہیں ہیں, صرف ایک خدا ہے, تو انسان یہ سمجھے سب کچھ اس کے پاس ہے. یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے اپنی پریشانیوں کو بیان کیا. یہ ساری پریشانیاں, ان سب کا حل اگر ہمیں کہیں ملتا ہے تو وہ کربلا ہے. اگر کربلا کو مائنس کر دیں, زندگی اسی طرح سے ڈاواڈول سمندر کی موجوں سے جوجتی رہے گی, کبھی اس کو سکون نہیں مل سکتا. اگر سکون ہے کہیں تو وہ مکتب حسینی میں ہے, اور مکتب حسینی ہمیں بتاتا ہے کہ یاد رکھو تمہاری منزل عرفان یہ ہونی چاہیے کہ اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ تم سوچو اگر خدا ہے تو سب کچھ تمہارے پاس ہے, اور اگر خدا نہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ صرف وہ ذات خدا ہے کہ جس سے دل مطمئن ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف یہ خدا کی ذات ہے جو ہمارے دلوں کو مطمئن کرتی ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا, اور یہ لیکچرز جو ہم نے بیان کیے تھے, انسان کی پریشانیاں, ان کا رائے حل, مکمل طور پر ہم تفصیل سے تو نہیں جا سکے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی, بہت جلدی ہم نے بیان کیا. اس میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا وہ ائمہ علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں مختصر طور پر اس رائے حل کو پیش کیا جو واقعی رائے حل ہے. اب ہم اسے کیسے فالو کرتے ہیں, کیسے اس کے اوپر چلتے ہیں, وہ ایک وضاحت طلب موضوع ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ خود مفصل بولنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کے سلسلے میں اگر آپ کے پاس آپ کچھ نظر رکھتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو برائے مہربانی یہ ای میل آئی ڈی ہے, اس کے اوپر آپ بھیجیں گے تو اور بہتر ہوگا. بلکہ ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ واقعی آج ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں کیا مشکلات ہیں, کیا پریشانیاں ہیں. یہ وہ پریشانیاں تھیں جو ہم نے خود سوچی اور جج کی, جو تھوڑا بہت دیکھ سکے. ہو سکتا ہے اس سے بڑی بڑی پریشانیاں ہوں, اور ان کا رائے حل تک پہنچنا یقیناً بہت ضروری ہے. تو آپ اگر شیئر کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. یہ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے. انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مطلب جو ہمارے استفادے کے لائق ہو اگر بھیجیں گے اور ہماری بات اگر اس سے مکمل ہو سکے گی تو آپ کے شکر گزار ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.